آئیے فائر وال کو سمجھتے ہیں، اور اسے سمجھنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ اسے ایک ڈیجیٹل قلعے کی طرح سوچا جائے، اور اس قلعے کا ایک رکھوالا ہے، ایک گیٹ کیپر، جسے ہم کہتے ہیں نیٹ ورک ایڈمنسٹریٹر۔ اس کا کام صرف یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کون اندر آئے گا اور کون باہر جائے گا۔ اور یہی اصول جدید نیٹ ورک سیکیورٹی کی بالکل بنیاد ہے۔ پہلے سے طے شدہ اصول بہت سخت ہے، کوئی اندر نہیں آئے گا۔ تو پھر ہمارا کام کیا ہے؟ ہمارا کام ہے ایک گیسٹ لسٹ تیار کرنا، ایک ایسی فہرست جو بتائے کہ کسے اندر آنے کی اجازت ہے۔ تو چلیے شروعات کرتے ہیں اس قلعے کی ڈیفالٹ حالت سے، یعنی جب کوئی اصول لکھا ہی نہیں گیا ہو۔ ذرا تصور کریں کہ یہ قلعہ ہر طرف سے مکمل طور پر بند ہے۔ دیکھیں، پرفیکٹ سیکیورٹی حاصل کرنا تو بہت آسان ہے، سیدھا سیدھا انٹرنیٹ کی تار نکال دیں، ہو گئی پرفیکٹ سیکیورٹی۔ لیکن پھر نیٹ ورک کا فائدہ ہی کیا رہا؟ تو اصل چیلنج یہیں آتا ہے، بہترین سیکیورٹی اور عملی استعمال کے درمیان ایک توازن قائم کرنا۔ تو فائر وال ہے کیا؟ یہ ایک ایسی سیکیورٹی ڈیوائس ہے جو طے شدہ اصولوں کی بنیاد پر آنے اور جانے والی نیٹ ورک ٹریفک کو کنٹرول کرتی ہے۔ اگر ہم اپنی قلعے والی مثال پر واپس آئیں تو اس کا مطلب سیدھا سا ہے، پہلے سے یعنی ڈیفالٹ میں ہر دروازہ، ہر راستہ مکمل طور پر بند ہے، کسی بھی قسم کی ٹریفک کو گزرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو اس ڈیفالٹ حالت میں ہوتا کیا ہے؟ فرض کریں قلعے کے اندر سے کوئی باہر کی دنیا سے بات کرنا چاہتا ہے۔ اس کا پیغام جیسے ہی فائر وال تک پہنچتا ہے وہیں رک جاتا ہے، بلاک، کوئی جواب نہیں آتا۔ ہاں، یہ محفوظ ضرور ہے لیکن بالکل ناکارہ ہے۔ تو پھر اس ناکارہ لیکن محفوظ حالت کا حل کیا ہے؟ حل ہے ایک رولز بک لکھنا۔ گیٹ کیپر ایک اصولوں کی کتاب لکھتا ہے جسے ہم ٹیکنیکل زبان میں ایکسس کنٹرول پالیسی کہتے ہیں، اور یہی کتاب فیصلہ کرتی ہے کہ کسے اجازت ملے گی اور کسے نہیں۔ اچھا، تو یہ رول بک لکھی کیسے جاتی ہے؟ بہت آسان ہے۔ ہر اصول چاہے کتنا ہی مشکل کیوں نہ لگے، صرف 4 بنیادی سوالوں کا جواب دیتا ہے۔ پہلا، کون بھیج رہا ہے؟ دوسرا، کہاں بھیج رہا ہے؟ تیسرا، وہ کر کیا رہے ہیں؟ اور چوتھا، سب سے اہم، ہمارا فیصلہ کیا ہے، اجازت دیں یا نہیں؟ بس ہر فائر وال رول اسی بنیاد پر بنتا ہے۔ چلیے اب ان 4 سوالوں کو عملی طور پر دیکھتے ہیں۔ ہم شروعات کریں گے ایک بہت ہی سادہ سی مثال سے، ایک سمپل میسنجر کی۔ تو ہمارا پہلا مشن یہ ہے، قلعے کے اندر سے ایک اسکاؤٹ کو باہر ایک سادہ سا پنگ میسج بھیجنے کی اجازت دینا ہے۔ کیوں؟ صرف یہ چیک کرنے کے لیے کہ باہر کا سرور کام کر بھی رہا ہے یا نہیں۔ تو ہمارا گیٹ کیپر ان 4 سوالوں کا جواب کیسے دے گا؟ بہت سیدھا ہے۔ کون بھیج رہا ہے؟ انسائڈ زون۔ کہاں جا رہا ہے؟ آؤٹ سائڈ زون۔ کیا کر رہا ہے؟ ایک پنگ یعنی ICMP پروٹوکول استعمال کر رہا ہے، اور ہمارا فیصلہ الاؤ یعنی اجازت ہے۔ اور نتیجہ بالکل صاف ہے، رول سے پہلے پنگ بلاک ہو رہا تھا، رول کے بعد نہ صرف میسج گزرتا ہے بلکہ جواب بھی واپس آتا ہے، اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ باقی ساری ٹریفک اب بھی محفوظ طریقے سے بلاکڈ ہے۔ ٹھیک ہے، ایک سادہ میسنجر کو تو راستہ مل گیا، لیکن اب کیا اگر ہمیں کسی زیادہ خاص اور محفوظ قسم کی بات چیت کی اجازت دینی ہو، جیسے ایک خفیہ ہینڈ شیک کی؟ تو ہمارا اگلا چیلنج یہ ہے، قلعے کے اندر ایک بھروسے مند ایڈمنسٹریٹر کو باہر موجود ایک خاص سرور کے ساتھ ایک محفوظ یعنی انکرپٹڈ گفتگو کی اجازت کیسے دی جائے؟ اس محفوظ گفتگو کو ہم SSH کہتے ہیں۔ یہاں ایک نیا اور بہت اہم کانسیپٹ آتا ہے، پورٹ کا۔ اب یہ پورٹ کیا ہے؟ اسے آپ سرور میں داخل ہونے کا ایک خاص دروازہ سمجھ لیں۔ ہر دروازہ ایک خاص سروس کے لیے ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر پورٹ 22 جو ہے وہ تمام محفوظ SSH بات چیت کے لیے اسٹینڈرڈ گیٹ ہے، جس پر ایک پہرے دار بھی کھڑا ہے۔ تو جب ہم SSH کے لیے رول بنائیں گے تو ہم ایک اور تفصیل شامل کریں گے۔ ہم صرف یہ نہیں بتائیں گے کہ کون کہاں جا رہا ہے، بلکہ یہ بھی بتائیں گے کہ وہ کون سا مخصوص دروازہ یعنی کون سی پورٹ استعمال کرے گا، اور SSH کے لیے وہ دروازہ ہمیشہ پورٹ 22 ہی ہوتا ہے۔ اور نتیجہ دیکھیں، پہلے SSH کی کوشش ناکام ہو رہی تھی، بلاک۔ اب صرف اسی خاص SSH خفیہ ہینڈ شیک کو اس ایک مخصوص سرور تک جانے کی اجازت مل گئی ہے۔
چلیے اب ایک اور عام سی صورتحال دیکھتے ہیں، اسے ہم مارکیٹ پلیس یا بازار کہہ سکتے ہیں۔ یہاں ایک ہی شخص کو کئی الگ الگ جگہوں پر جانا ہوتا ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے، قلعے کے اندر ایک عام شہری ہے جسے کئی مختلف ویب سائٹس دیکھنی ہیں۔ کچھ ویب سائٹس DMZ نامی مارکیٹ پلیس میں ہیں اور کچھ باہر کی دنیا میں۔ اب یہاں مزے کی بات یہ ہے کہ ہمیں ہر ویب سائٹ کے لیے الگ الگ رول نہیں بنانا پڑے گا، نہیں، ایک ہی رول سے کام چل سکتا ہے۔ ایک ہی رول ایک ہی صارف کو کئی جگہوں پر اور کئی ویب سروسز جیسے HTTP کے لیے پورٹ 80 اور محفوظ HTTPS کے لیے پورٹ 4043 تک رسائی دے سکتا ہے۔ اور اس کا نتیجہ؟ اب اس ایک صارف کے لیے ویب براؤزنگ ممکن ہو گئی ہے، اور یاد رہے، صرف ویب براؤزنگ، اس کی طرف سے آنے والی کوئی اور ٹریفک اب بھی بلاکڈ ہے۔ اچھا، تو رولز تو بن گئے، لیکن ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ ٹھیک سے کام کر بھی رہے ہیں یا نہیں؟ اس کا جواب ہمیں ملتا ہے گیٹ کیپر کی لاگ بک، یعنی اس کی ریکارڈ بک سے۔ اس لاگ بک میں ہر چیز کا ریکارڈ ہوتا ہے۔ فائر وال کا لاگ ہر کنیکشن کی کوشش کا ایک تفصیلی ثبوت ہوتا ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ کنیکشن کو اجازت ملی یا روکا گیا، اور کس رول کی وجہ سے ایسا ہوا۔ اسی ریکارڈ کی وجہ سے ہمیں اپنے سسٹم کی سیکیورٹی پر بھروسہ ہوتا ہے۔ اور یہ ساری کہانی صرف بڑے کارپوریٹ نیٹ ورکس کی نہیں ہے۔ ہمارے گھر میں جو راؤٹر لگا ہے وہ بھی ایک فائر وال ہی ہے۔ وہ بھی بالکل یہی اصول استعمال کر رہا ہے جو ہم نے ابھی سمجھے ہیں۔ تو ایک لمحے کے لیے سوچئے، اس وقت آپ کے راؤٹر میں ایسے کون سے اصول چل رہے ہوں گے جو آپ کے نیٹ ورک کو محفوظ رکھے ہوئے ہیں؟